عید مبارک میرے پیارے دوستوں. امید ہے کہ آپ کی آج کی عید اچھی گزرے گی. آپ فیملی سے ملیں گے, اچھے کھانے کھائیں گے, مٹھائیاں کھائیں گے, انجوائے کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے کہ قربانی کا گوشت وغیرہ بھی انجوائے کریں گے. میرا خیال ہے کہ کیونکہ آج عید کا موقع ہے, میں صرف آپ کو اچھی خبریں ہی سناؤں, کوئی نیگیٹو خبریں نہیں سناؤں. تو بین الاقوامی خبروں کے حوالے سے سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک بل پاس کروا رہے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو انداز ہے آپ جانتے ہیں, اس میں انہوں نے بل کا نام رکھا ہے ون بگ بیوٹیفل بل. عجیب سا نام ہے, مگر بہرحال ٹرمپ صاحب کو اس قسم کی چیزوں کا شوق ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکٹریکل وہیکلز پہ جو ٹیکس کریڈٹس ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے. اب آپ تو جانتے ہیں کہ ٹیسلا کے اونر مسک صاحب بھی الیکٹریکل وہیکلز بناتے ہیں اور اس سے خوب پروفٹ کماتے ہیں. اب مسک صاحب تو اس سے خوش نہیں تھے, اور انہوں نے پھر ناراضگی میں اظہار کیا اور یہ کہا کہ میں ایک بم پھاڑنے لگا, اور انہوں نے بم پھاڑ دیا. انہوں نے یہ کہا کہ جیفری ایپسٹین پر جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ فائلیں کبھی بھی پبلک اس لیے نہیں ہوں گی کیونکہ ان میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی نام موجود ہے. جیفری ایپسٹین کون ہے جناب عالی؟ یہ وہ فرد ہیں جن پہ یہ الزام بھی لگا اور ان کو سزا بھی ملی, کیونکہ یہ بیسکلی انڈر ایج گرلز کو پمپ کیا کرتے تھے. جی ہاں, یہ ان دلال تھے, ایک قسم کے سپلائی کیا کرتے تھے لڑکیوں کو, اور اس میں آج کے صدر امریکہ یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بھی ان فائلوں کے اندر نام آ گیا. یہ بات مسک صاحب نے کہی. مسک صاحب وہ انسان ہیں جنہوں نے $277 ملین ٹرمپ کے کیمپین کو دیا, یعنی کہ افراد میں وہ سب سے بڑے ڈونر تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرمپ صاحب جیتے تو اس طرح وہ فیشسٹ قسم کے سلوٹ کر رہے تھے, وہ اتنے خوش تھے کہ جس کی کوئی حد حساب نہیں. مگر اب دوستوں میں لڑائی ہو گئی ہے, اور بات تو یہی سامنے آئی ہے کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. کیونکہ اگر جناب مسک صاحب یہ جانتے تھے کہ ٹرمپ صاحب کا نام ان فائلوں کے اندر درج ہے جس کا تعلق جیفری ایپسٹین سے ہے, تو پھر مسک صاحب نے کیا صرف اور صرف اپنے کانٹریکٹس کے لیے ٹرمپ صاحب کی حمایت کی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اور اسی سے ہمیں وہ مثال ملتی ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے ترقی یافتہ ملک ہے وہ کیا مثال دے رہا ہے کہ جمہوری نظام کس طرح سے چلایا جاتا ہے, پارلیمنٹری ڈیموکریسی کس طرح سے چلائی جاتی ہے. یہ لبرل کیپٹلسٹ آرڈر کے پینیکل پہ کس قسم کے لوگ بیٹھے ہیں, یہ بات اب آپ کے سامنے بالکل صاف ظاہر ہو جانی چاہیے. پاکستان میں تو جشن منایا جا رہا ہے, فکر کی کوئی بات نہیں, کیونکہ انڈین ملٹری نے یہ مان لیا کہ پاکستان نے ان کے جیٹ گرائے ہیں. انہوں نے یہ نہیں بتایا کتنے جیٹ گرائے ہیں, مگر انہوں نے کہا ہاں گرائے ہیں. لو جی, یہاں پہ تو لوگ بھنگڑے مار رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, اور ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹیز, پیپلز پارٹی, نون لیگ وغیرہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب ڈیفنس بجٹ اور بڑھا دینا ہے. 18% سے مزید ڈیفنس بجٹ بڑھا کے اس کو 2.5 ٹریلین روپیز پہ پہنچا دینا ہے, کیونکہ ہم اپنی فوج پہ فخر کرتے ہیں, کیونکہ فوج نے بڑا اچھا کردار ادا کیا, پاکستان کا دفاع کیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ان کا بجٹ تو بڑھے گا, مگر گھبرانا نہیں ہے. اگر کوئی ایسا بجٹ ہے جو نہیں بڑھے گا تو وہ ایجوکیشن کا بجٹ ہے. اس وقت پاکستان جو ایجوکیشن پہ سپینڈنگ کرتا ہے وہ جی ڈی پی یعنی کل پاکستان کی آمدنی کی صرف 1.9% ہے, یعنی 2% سے بھی کم. اور انڈیا جو ہے وہ 4% سے زیادہ خرچہ کرتا ہے اپنی ایجوکیشن پہ. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اسی وجہ سے انڈیا اتنی ترقی کر رہا ہے, ہم اتنے پیچھے ہیں, مگر پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا پتہ. کچھ لوگ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ صرف 60% پہ ہے اور انڈیا کا لٹریسی ریٹ 80% پہ ہے. ایون سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 4% جی ڈی پی ایجوکیشن پر سپینڈ کریں آپ, ادروائز آپ کے ملک میں ترقی نہیں ہوگی. مگر سانو کی ہم ویسٹرن ڈکٹیشن تھوڑی لیتے ہیں. لو جی, اگر ویسٹ ہمیں کہا کہ 4% ایجوکیشن پہ سپینڈ کرو تو ہم تو ویسٹ کے خلاف ہیں, ہم تو کبھی ویسٹ کی کوئی بات نہیں مان سکتے, خاص طور پہ اگر وہ یہ کہیں کہ ایجوکیشن پر زیادہ خرچہ کیا جائے. مین وائل ورلڈ بینک کی رپورٹ نے ہمیں یہ بتایا کہ 45% پاکستانیز غربت کی سطح سے نیچے ہیں. بہت بہت مبارک ہو.
48 تقریباً آدھے ہی کہہ لو یار، آدھے پاکستانی جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، ماشاءاللہ، خوشی کی بات ہے۔ اور مزید آئی ایم ایف جو ریفارمز وغیرہ لے کر آ رہا ہے، آپ کا خیال ہے اس سے بڑی ترقی ہوگی؟ تو آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ گاڑیوں کے اوپر جو ٹیرفز کا معاملہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور تمام کار مینوفیکچررز نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ ٹیرف ختم کر دیں گے تو پاکستان کے اندر سے آٹو انڈسٹری ختم ہو جائے گی، ہم گاڑی بنانے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے۔ مبارک ہو آپ کو، آئی ایم ایف کے ریفارمز کے نتیجے میں، جیسے میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں، ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، یہ اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال ہے۔ مین وائل سافٹ پاور اور کلچر کی ہم بات کرتے ہیں تو انڈیا تو آپ کو پتہ ہے آسکرز لے رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ جو بالی ووڈ کا سارا گلیمر اور گلٹس ہے اس کی نتیجے میں یورپین کنٹریز اور ویسٹرن کنٹریز کو کہتے ہیں دیکھیں انڈیا کتنا خوبصورت ہے، دیکھیں ہم کتنے اچھے لوگ ہیں۔ مین وائل گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر 67 سنیماز 2018 سے لے کے 2025 تک پچھلے 7 سال میں بند ہو گئے۔ مولوی حضرات تو خوش ہوں گے کہ چنگی گل ہے، سارے بند ہو جانے چاہیے، مگر اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ لوگ گھر بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو سینما بھی ختم ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے تو بڑے برے حالات ہیں، تو گھبرانا نہیں، فلسطینیوں کے حالات دیکھ لے کہ کیا ہیں۔ حال ہی میں یونائٹڈ نیشنز میں جب پوری ڈیبیٹ ہوئی تو امریکہ بادشاہ نے یہ کہا کہ جناب علی ہم سیز فائر کو ویٹو کرتے ہیں۔ باقی 14 ملکوں نے کہا کہ خدا را پلیز سیز فائر کر دو۔ انگلینڈ نے یہ بھی کہا کہ ہم تو اب اسرائیل کو امداد وغیرہ نہیں دیں گے کیونکہ یہ تو بہت بڑی وار کرائمز بن گئی ہیں۔ باقی لوگ تو جینوسائیڈ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، مگر امریکہ ابھی بھی ادھر قائم ہے، کہتا ہے نہیں، ہم نے سیز فائر نہیں ہونے دینا، اسرائیل جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں۔ تو اس لیے اگر آپ کو یہ گھبراہٹ ہے کہ پاکستان کے اندر بڑے برے حالات ہیں تو فلسطین کی طرف دیکھ لیے اور خوش ہو جائیے کہ ایٹ لیسٹ ہمارا فلسطین والا حال تو نہیں، جہاں پہ بچیوں کو جس طرح سے اسکولوں کے اندر جلایا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ چلیں فلسطین کے اندر تو کوئی دشمن آ کے بچیوں کو جلا رہا ہے، ہم تو اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے ہیں، خوش ہو جائیے اور گھبرانا نہیں۔ جیسے عمران خان نے کہا ہے عید مبارک، عید انجوائے کریں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اچھی اچھی خبریں ہی آپ کو آج سناؤں گا، لیں جی جو خبریں تھیں آپ کو سنا دیں، امید ہے کہ اس میں سے کچھ آپ اچھا ہی اخذ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔